Although secularism claims to be neutral and inclusive, کہا تو یہ جاتا ہے کہ سیکولرزم یا لادینیت جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے، غیر جانبدار ہوتی ہے، اور ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، ہر طبقے کا خیال رکھتی ہے۔ انکلوسیو کا مطلب ہے ہر ایک کو حصہ دیتی ہے، اس کے حقوق دیتی ہے یا اس کا خیال رکھتی ہے، تمام طبقات کا برابری کے ساتھ اس کا سلوک کرتی ہے۔ دعویٰ تو اس کا یہ ہے لادینیت کا یا سیکولرزم کا۔ In practice, it imposes a specific worldview that systematically sidelines religious values from public life. لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا تاثر دیتی ہے، دنیا کو دیکھنے کی ایک ایسی نظر دیکھتی ہے کہ جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ جو دینی روایات ہیں ان کو عوامی زندگی سے ہٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے مقابلے میں لادینیت والے جو نظریات ہیں ان کو وہ پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ While it asserts that it does not promote any religion, secular systems often enact policies that directly restrict religious expression. سیکولرزم یہ دعویٰ تو کرتا ہے، سیکولر نظام یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کی مشہوری نہیں کرتا، لیکن یہ مذہبی جو رسومات ہیں، روایات ہیں، ان کے اوپر پابندی ضرور لگاتا ہے۔ such as Francis ban on the hijab in public institution، مثال کے طور پہ عوامی جگہوں کے اوپر، اسکول، کالج، آفیسز، دفتر کے اندر فرانس نے حجاب کے اوپر جو بین لگایا ہے، یہ سیکولر جو جمہوریت ہے، لبرل ڈیموکریسی، جس کو سیکولر لوگ ہمارے بہت پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے نقاب کرتا ہے کہ مسلمان عورتیں یا کوئی بھی عورت جو ہے وہ یونیورسٹی میں، تعلیمی اداروں میں، آفیسز میں، دفاتر میں حجاب نہیں لے سکتی، حالانکہ اس کے حجاب لینے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کے باوجود فرانس نے پابندی لگائی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی جو سوچ ہے یا اس کی فکر ہے وہ اسلام کے خلاف، وہ اسلامی روایات کو ختم کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ عوام کے اندر جو مسلمان ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، عملی طور کے اوپر وہ عیسائی یا بالکل ہی سیکولر ہو جائیں، اسلام صرف ان نام کے اندر رہ جائے، ٹھیک ہے، اس سوچ کو وہ پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ لہٰذا اسلام کی وہ روایات جن کا ان کے نظام سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جو ان کا ہر بندے کا پرائیویٹ میٹر ہے، اور سیکولرزم اس کی گارنٹی دیتا ہے ہر انسان اپنے مذہب کو اس وقت تک پریکٹس کر سکتا ہے جب تک کہ وہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے، یہ سیکولرزم کا اصول ہے، لیکن وہ اسی اصول کو خود توڑ رہے ہیں اسلام مخالفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے یا جو لادینی نظام ہے، جو کسی بھی، وہ جو کہتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم کسی مذہب، ایک مذہب کو دوسرے مذہب پہ فوقیت نہیں دیتے، ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اس کو اجازت ہے، تب تک جب تک کہ وہ معاشرے میں کوئی فتنہ فساد کا سبب نہ بنے۔ اس کے باوجود جب وہ اسلامی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قانونی طور پہ اس پہ بین لگاتا ہے، تو یہ اس کی منافقت اور غیر جانبدارانہ جو اس کا جو دعویٰ ہے اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ These systems, while claiming to be purely rational and universal, often marginalize alternative frameworks like interest-free Islamic banking. یہ جو نظام ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دلیل کی بنیاد پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ان کے اندر عالمگیریت ہے، اس کے باوجود یہ اپنے جو معاشی نظام ہے اور اپنے سیاسی نظام ہے
اس کا اگر کوئی متبادل نظام آ جائے اور اگر وہ عقلی یا دلیلی دلائل کے اعتبار سے بہتر ہو، بہتر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے داخلے کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو سود کے بغیر بینکنگ کا جو اسلامی نظام ہے وہ متعارف کروایا، جو کئی ملکوں میں پریکٹس بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہود کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ان کا سودی جو بینکنگ نظام ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے مفتی صاحب کے اوپر پابندی لگا دی، بجائے اس کے کہ مفتی صاحب کو دعوت دی جاتی، وہاں پہ جو معیشت کے ماہرین تھے وہ ان سے مباحثہ کرتے، وہ ڈیبیٹ کرتے، بحث کرتے، دلیل کے ساتھ بات کرتے۔ یہ جو فریڈم آف اسپیچ جس کی بات کی جاتی ہے، آزادی رائے کا حق، دلیل کے اوپر بات، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو تانا دیتے ہیں مولویوں کو کہ مولوی دلیل سے بات نہیں کرتا، جذباتی ہوتا ہے، دقیانوسی ہوتا ہے، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے، ان لوگوں کے منہ پہ جو ایسے دعوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ تمہارے جو آقا ہیں، تمہارے جو خدا ہیں، جو انگریز اور فرنگی ہیں، جو سیکولر مغربی لوگ ہیں، ان کی آزادی رائے اور ان کی دلیل کی طاقت اور ان کا علم اور تدبر اور ان کا جو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور ان کی سائنس ٹیکنالوجی اور ان کی ترقی وہ کدھر چلی گئی ہے؟ یہ مفتی صاحب سے خوف زدہ ہو گئے ہیں اور دلیل کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا سودی نظام ایکسپلائٹیشن کے اوپر مبنی ہے، لوگوں کو غلام بنانے کے اوپر مبنی ہے، اور جو اسلام کا جو بینکنگ کا نظام ہے وہ سود سے پاک ہے اور وہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنے کے اوپر ہے۔ تو کیونکہ وہ ابو جہل کی طرح لوگوں کو، عوام کو غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کو جگڑنا چاہتے ہیں، اس لیے مفتی صاحب کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ یہ ہے آپ کا مغرب، یہ ہے آپ کا امریکہ، یہ ہے آپ کی سپر پاور جس کی آپ پوجا کرتے ہیں۔ Despite their professed commitment to freedom of belief, despite their professed commitment to freedom of belief, Islamic perspectives are frequently stigmatized in media and public discourse. وہی بات جو پہلے کی جا رہی ہے کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ آپ جس مرضی مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر یا طریقہ زندگی کے اوپر اپنا ایمان لانا چاہیں، یقین رکھنا چاہیں، آپ کو آزادی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، مگر میڈیا کے اوپر اور عوامی سطح کے اوپر اسلامی تعلیمات کا مسلسل مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے اسی طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے جیسے ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے بارے میں جو تصور دیا تھا، ریسزم کا تصور دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہودی تمام مسائل کی جڑ ہیں جرمنی کے اندر، لہٰذا ان کو ختم کر دو، ان کی نسل کشی کرو۔ بالکل ویسا ہی تصور یہ آج کل کی جو سیکولر لبرل ڈیموکریسیز ہیں یہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے اسلام کو پورٹرے کر رہی ہیں۔ And efforts are made to push religious communities toward cultural assimilation. جو مذہبی کمیونٹیز ہیں مغربی معاشرے میں جو رہ رہی ہیں، ان کو ان کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے جو دین ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور زور زبردستی کے ساتھ ان کو سیکولر ویلیوز میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ Even politicians with visible religious identities are ridiculed or excluded from serious political engagement. حتیٰ کہ جو سیاستدان جو مذہبی رجحانات رکھتے ہیں اور وہ ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے مذہبی رجحانات، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو ایک سنجیدہ سیاسی جو عمل ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے، اس سے ان کو روکا جاتا ہے۔ In reality, the state does not remain neutral. حقیقت میں ریاست جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہتی ہے،
It privileges liberal ideologies while limiting the influence of religion. ٹھیک ہے، یہ جو لبرل نظریات ہیں ان کو ان کی جانبداری کرتی ہے، ان کو فروغ دیتی ہے، اور مذہب کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو بہت ہی محدود کرنے کی کوشش یا بالکل ہی سرے سے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ Therefore, we need a system that does not hide its moral foundations but openly acknowledges divine guidance as the highest authority. لہٰذا ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو کہ اپنی اخلاقی بنیادوں کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ کھلم کھلا علی الاعلان بڑے فخر کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہے اور اس کو اون کرتا ہے کہ ہمارے زندگی کو، ہماری جو قانون سازی ہے اور ہماری زندگی میں جو سب سے اعلیٰ اتھارٹی ہے وہ وحی کا علم ہے، یعنی وہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں جو ہماری ہر چیز سے اوپر ہیں اور جنہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے تمام نظام جس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، معیشت بھی آ جاتی ہے، معاشرت بھی آتی ہے، ان کو کیسے چلانا ہے۔ Such a system should not mask its ideological commitments behind claims of neutrality, but rather anchor its values transparently in Quranic principles. ایسے نظام کو کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کسی ایسے ماسک کے پیچھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اس کو کھلم کھلا یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام روایات، ہمارے تمام طور طریقے اور تمام قوانین، ان کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اور انہی کے اوپر مبنی ہم اصولوں کو وضع کریں گے، قانون سازی کریں گے۔ آفرنگ ٹروتھ اوور ایلیوژن، ٹھیک ہے، اور یہ جو نظام ہے اس کو حق گوئی، اس کو سچی بات کہنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ یہ گپیں لگائے یا کوئی دھوکہ دے۔ اینڈ اٹرنل جسٹس اوور ٹیمپرری کنسنسس، اور ایک ایسا عدل و انصاف کا نظام کرے جس میں ہمیشگی ہے، جس میں دائمیت ہے، بجائے اس کے کہ یہ عارضی جو کنسنسس ہے اس میں مبنی ہو۔ کنسنسس سے مراد یہ ہے کہ اکثریتی لوگوں کی رائے،